بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی چیز انسان کو عجب و کبر سے اور اپنے کو بڑا سمجھنے سے محفوظ رکھتی ہے کہ جس کا شیخ نہ ہو تو پھر وہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور جہاں میں ہو وہی انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہی میں والی بیماری شیطان کو تھی جس نے انا کہا تھا۔ اسی انانیت کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء نے بھی اللہ والوں کو اپنا شیخ بنایا۔ اس پر تاریخ شاہد ہے کہ بڑے بڑے علماء جو علم کے آفتاب اور ماہتاب تھے، ان حضرات نے بھی اپنے نفس کو مٹانے کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے مربی اور شیخ کا انتخاب کیا۔ کوئی شخص مربع نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کا کوئی مربی نہ ہو۔ آج مسجد مدرسہ سے نکل کر دستار فضیلت سر پر باندھ کر فوراً مسجد میں امامت کی جگہ بناتے ہیں اور اس کے بعد مقتدیوں کے مربی بن جاتے ہیں، حالانکہ پہلے خود مربع نہیں ہیں، پہلے خود مربع نہیں بنے۔ تو جو شخص پہلے خود مربع نہ بنا ہو وہ مربی کیسے بن سکتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ پھر لوگوں کی شکایت کرتے ہیں کہ جی مولویوں کی عزت نہیں ہے، مولویوں کی میم پر جب تک پیش رہے گا اس کی عزت نہیں ہوگی، یعنی مولوی صاحب جب تک مولا صاحب رہے گا مولی گاجر کی بہو بکے گا۔ مولوی کے معنی ہے مولا والا، جسے لاہوری کے معنی ہے لاہور والا، جیسے لاہوری کے معنی ہے لاہور والا، پشاوری کے معنی ہے پشاور والا، لکھنوی کے معنی ہے لکھنؤ والا۔ پھر جو مولوی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے گا اور اللہ اللہ کر کے مولا والا بن جائے گا تو انشاءاللہ پھر مخلوق کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کو ذلیل کرے، اور جو اس کو ذلیل کرے گا اور دھمکی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دھمک دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت السلام ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے السلام کی تفسیر بیان کی ہے: الذی یسلم علی اولیائہ فیسلمون من کل مخوف، جو اپنے اولیاء کو ہر ڈرانے والے سے سلامت رکھتا ہے۔ اولیاء اللہ اور علماء دین کے معاملہ میں آج عوام کی جو جرت ہے کہ مسجد میں گھڑی کی سوئی دیکھتے ہیں، اگر جماعت کے ٹائم سے 1 منٹ اوپر ہو گیا تو امام کے خلاف بولنے لگتے ہیں، گویا کہ ان کے نزدیک امام لوہے کی ٹونٹی ہے کہ جب چاہ کھول دی، جب چاہ بند کر دی۔ اگر استنجا کی وجہ سے کوئی تاخیر ہو گئی تو امام صاحب کا 5-7 منٹ انتظار کرنا چاہیے، لیکن عوام نے امام کو غلام سمجھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہی یہی بات ہے، اصل میں اپنے دامن میں کچھ رکھنا چاہیے۔ اپنے دامن میں ہوگا تو بھائی دوسرے کو بھی دے گا۔ اگر اپنا برتن ہی خالی ہے تو پھر وہ دوسرے کو کیا دے گا، اس کا کیا گاہ بنے گا۔ دکان پہ تو لکھا ہے کہ دودھ کی دکان ہے، لیکن دکان پہ دودھ نہ ملے تو جو برتن لے کے آئے گا وہ خالی برتن لے کے جائے گا، کہے گا یار یہ کیسا دودھ والا ہے، دودھ رکھتا نہیں، باہر بورڈ لگایا ہوا دودھ والا۔
اس لیے کہ مولوی کو چاہیے کہ وہ مولا والا بنے، اور عوام کو چاہیے کہ وہ ان کی عزت کرے۔ مولا والا بنے گا پھر اس کو کچھ ذلیل، اگر وہ ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، جو بھی اللہ اس کو ذلیل کرے گا، بلکہ بعض دفعہ تو نسلیں ذلیل ہوتی ہیں اللہ والوں کو جو ستاتے ہیں، مولا والے جو ہوتے ہیں، جس نے ستایا پھر تو نسلیں کو اپنی برباد کرتا ہے۔ گستاخ جو ہے وہ خود ہی برباد نہیں ہوتا، بلکہ ایک عالم کو برباد کرتا ہے۔ مولانا ارسلان صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ نیا نیا افسر تھا محلے میں آیا ہوا، تو مؤذن صاحب صبح اذان دیتا تو وہ کہہ دیتا ہوں میری نیند خراب کرتی ہو۔ کسی محکمے میں تھا، بڑا تھا، پھر وہاں آرڈر چلتے تھے، تو بعض دفعہ افسر صاحب بیچارے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ گھر میں بھی سمجھتے ہیں آرڈر ہی چلے، محلے میں بھی آرڈر چلے، لیکن وہ آرڈر کے عادی نہیں ہوتے۔ تو وہ کہتا بھائی آپ میری نیند خراب کرتے ہیں، صبح صبح اذان دیتے ہیں۔ تو مؤذن بیچارہ مجبور ہوتا ہے، مؤذن نے بھی اذان دینی ہوتی ہے، اس کی بھی ڈیوٹی ہے۔ تو ایک دن اذان دے رہا، بس اس کی نیند کوئی خراب ہوئی، کہنے لگا میری نیند خراب کر دی، آیا اور اس کو تھپڑ مار دیا مؤذن۔ اب حدیث میں آیا مؤذن کے ہاتھ پر، مؤذن کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ چھوٹا سا مقام تو ہے نہیں، قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، اونچی، مطلب کہ اللہ اعزاز کے طور پر ان کو اونچا کر دے۔ اس کو تھپڑ مارا، بس کچھ دنوں کے بعد اس پہ فالج پڑا، زبان کا تیز تھا، بیوی سے لڑتا تھا، بچوں کو برا بھلا کہتا۔ اب چارپائی میں پڑا ہوا ہے، انہوں نے وہ چھوڑ کر جو ہے چلے گئے اپنے ننہار اور میکے، بیوی بھی پڑا رہے تو خدمت بھی کرتی ہیں اور گالیاں بھی دیتا ہے۔ تو پھر وہاں سے نکلا، وہ لوگوں سے مانگ کر کھاتا تھا، سڑک پہ بیٹھ جاتا، تو ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے، کہتے ہیں اس انگوٹھے کے ساتھ، پیر کے انگوٹھے کے ساتھ روٹی کو پکڑ اس طرح منہ میں ڈالتا۔ تو اللہ پاک اس طرح ذلیل کر دیتے ہیں بعض دفعہ جو ہے انسان، یعنی کہ جو اللہ والوں کو ستاتا ہے۔ اس لیے بڑے ڈرنے کی بات ہے، لوگوں کو پتہ نہیں۔ دیکھا گیا دنیا میں جنہوں نے اللہ والوں کو ستایا، بس وہ ستائے گئے ہیں، ایسے ستائے گئے، پھر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ علامہ سیوطی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک نقل کرتی ہیں، اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ ورسولہ۔ علماء کا اکرام کرو، جس نے ان کا اکرام کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کا اکرام کیا، کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں اور نائب ہیں۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ارشاد ہے، لیس منا من لم یجل عالمنا۔ جس نے علماء کی عزت نہیں کی، جس نے میری امت کے عالم کا اکرام نہیں کیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رشتہ کٹ گیا تو ایسے شخص کا کیا حشر ہوگا۔ اردو کی کتابیں پڑھ کر علماء کی اصلاح مت کیجیے، مفتی نہ بنیے۔ ایک بزرگ عالم نے سجدہ میں اپنی کونیوں کو گھٹنوں پر رکھ لیا، بعد میں ایک صاحب نے کہا حدیث میں ہے کہ سجدہ میں کونیوں کو زمین سے نہ لگاؤ بلکہ کونیاں اٹھی رہیں۔ تو مولانا نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ عالم ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ عالم نہیں ہوں، لیکن میں نے اردو کی کتاب میں پڑھا ہے۔
پھر مولانا نے اس سے فرمایا کیا آپ کے سامنے ساری حدیثیں ہیں یا صرف ایک حدیث دیکھ کر آپ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ساری حدیثیں تو میرے سامنے نہیں ہیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ تم نے مجھ پر جو اعتراض کیا تم نے گناہ کبیرہ کیا، ایک عالم کی عزت کو تم نے نقصان پہنچایا۔ جب تم جاہل ہو تو تمہیں اس طرح بات کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ اب سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتیں ہیں، ایک جوانی کی، دوسرے بڑھاپے کی۔ جب بڑھاپے میں آپ علیہ السلام کا جسم مبارک بھاری ہو گیا تھا تو آپ اپنی کونیوں سے گھٹنوں پر سہارا لیتے تھے۔ اب وہ ایک نے پڑھ لیا۔ اب بڑھاپے کے عالم میں ایک عالم جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اب وہ بڑھاپے والی سنت کو ادا کر رہے ہیں، لیکن جاہل ہونے پہ جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اس لیے بعض دفعہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہی عمل دیکھنے میں بعض دفعہ وہ دوسرے کو اختیار کرتا ہے۔ عالم کے سامنے تو حدیثیں ہوتی ہیں، آپ کی سنتیں ہوتی ہیں۔ یہ جہالت بھی بڑی عجیب ہے، بس اللہ معاف فرمائے۔ لیکن کبھی بھی ویسے آدمی پوچھ لے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو بجائے اعتراض کرنے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی بھی اور مسلمانوں کی بھی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام مسلمان کی آبروریزی بدترین سود ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ مسلمان کی آبروریزی بدترین سود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی عزت کے بارے میں ایک مرتبہ بیت اللہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے بیت اللہ، اے کعبہ، تیری بڑی شان ہے، اللہ نے تجھے زمین پر اپنا گھر قرار دیا ہے۔ بیت اللہ کی شان بیان کی، پھر عزت یعنی اس کی آبرو اور اس کا مال اور جان وہ تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے۔ تو ایک مسلمان کی عزت اتنی بڑی ہے، تو جو مسلمانوں کا امام ہے، جو عالم ہے، جو انبیاء کا وارث ہے، اس کی اتنی بڑی شان ہے۔ ہاں، اگر کوئی جاہل ہے، اگر کوئی غلط کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ نہ اتباع کرو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے حضرت فرما رہے ہیں، اگر مولا والوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو پھر بعض دفعہ وہ پڑھا لکھا بھی خرابی کر سکتا ہے، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی بے عزتی کرنے کی۔ لیکن الحمدللہ یہ بزرگان دین کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہونے کی برکت ہے کہ اکثر ایسے ایسے لوگ جو علماء کی سنتے ہی نہیں ہیں وہ بھی سننا شروع کر دیتے۔ یہ پچھلے دنوں میں گھوگھا والی میں گیا، وہاں یہ کچھ کو مہینہ ڈیڑھ ہو گیا، وہاں پہ مغرب کی طرف مسجد ہے، وہاں پہ بیان ہوا۔ جب بیان کے بعد الحمدللہ ہمارے حضرت کی باتیں اس میں بھی اکثر سناتا رہا، تو بعد میں وہ بزرگ وہاں پہ اتنے خوش، وہ علماء بھی وہاں کے جو تھے وہ بھی عجیب، ان کی بھی کفیت تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ والوں کی برکتیں ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ مرالہ میں وہاں بیان ہوا، کچھ حضرت کی باتیں سنائی اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کو حدیث سنائی۔ جب میں نکل رہا تھا باہر تو یہ کہنے لگا کہ حافظ صاحب آپ کی باتیں بڑی میٹھی تھی۔ تو
اصل میں یہ مٹھاس بھی سے جاتی ہے، وہ جو کوئی بنا کر بھیجتا ہے نا، وہ اس کی مٹھاس ہوتی ہے، درمیان میں نقل کرنے والے، چلو اللہ ان کو صحیح نقل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی ہیں، وہ بھائی شبیر صاحب ہیں نا، وہ کہتے ہیں استاد جی جب آپ کہتے ہیں نا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، تو اس وقت عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کا مزہ عجیب آتا ہے۔ میں نے کہا اصل میں وہ درمیان سے میں ہٹ جاتا ہوں تو آپ لوگ مولانا رومی سے اور مختلف بزرگوں سے پھر رابطہ ہو جاتا ہے روحانی طور پہ، اس لیے لطف آتا ہے آپ کو۔ تو اللہ جل جلالہ ملک کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔